ہم لوگ نئے گھر میں شفٹ ہوئے تھے۔ شفٹنگ چل رہی تھی، تھوڑا بہت سامان نہیں آیا تھا۔ اتنا بڑا گھر تھا، صحن تھا، اس میں ایک بہت بڑا درخت تھا۔ سب خوش تھے کہ پرانے جگہ میں واپس آ کر جب سے شفٹ ہوئے تھے۔ اور کیا ایک روم تو کم ہے۔ جس ٹائم ہم دیکھنے آئے تھے اس ٹائم سب نے نوٹ کرا تھا، اتنا اچھا لگ رہا تھا۔ ایک روم کچن کے ساتھ تھا، وہ اتنا ڈارک تھا کہ کہیں روشنی نہیں آتی تھی، بس عجیب سا خوف تھا وہاں۔ خیر ہم لوگوں نے اگنور کرا اور اس سچی بات اس ٹائم تک نوٹس بھی نہیں کرا تھا، لیکن اس گھر میں اتنی بڑی بڑی چھپکلیاں تھیں اور وہ باقاعدہ سر ہلا ہلا کے دیکھتی تھیں۔ بہت غلاظت تھی اور اتنی چوٹی بڑی بڑی تھیں اور درخت میں تھے اور گھر کے اندر آ رہے تھے۔ پر جب ہم پہلی دفعہ دیکھنے آئے تھے تب تو یہ کچھ نظر نہیں آیا، سب صاف تھا۔ ابو کی طبیعت بہت خراب تھی، اچھے خاصے گھر آئے تھے پر پتہ نہیں کیا ہوا، بیٹھ کے ہو گئے۔ ہم نے مشکل سے 3 دن رکے ہوں گے اور ابو سوتے رہے۔ آنے کے بعد کافی بارش ہو گئی۔ ایک دن گھر سائڈ بھی کچھ نہیں ہوا تھا تو سب ایک ہی روم میں سو گئے۔ اس روم کی ونڈوز صحن میں کھلتی تھیں۔ آدھی رات کو ایسا محسوس ہوتا کہ باہر کوئی چل رہا ہو۔ خیر وہ رات بھی گزر گئی۔ اب ہم لوگ ڈرائنگ روم سیٹ کر چکے تھے۔ امی، بھائی اور میں رات کو ایسے ہی واک پر نکل گئے تو وہاں ایک نیبر تھے، اپنے گھر کے باہر کھڑی تھیں۔ انہوں نے سلام کرا اور پوچھا کہ آپ لوگ یہاں شفٹ ہوئے ہیں؟ امی نے بتایا جی، تو آنٹی نے بتایا کہ آپ کو اسٹیٹ ایجنسی والے نے بتایا نہیں اپنے کمیشن کے لیے، پر یہ گھر بہت آسیب زدہ ہے اور یہاں پر لوگ ایک کے بعد ایک مرتے رہتے ہیں، جس کو بھی وہ چیز نظر آتی ہے۔ امی، بھائی اور میں بھی ساتھ تھے۔ ان کے مین اسٹوری سن کر بہت ڈر گئی تھی۔ ہم جلدی گھر آ گئے۔ بھائی دوستوں کے ساتھ چلا گیا اور جب واپس آیا تو اس نے بھی یہی بتایا کہ بہت غلط ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ ہم سب لیٹے ہوئے تھے کہ اچانک ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی تھی اور ٹھیک 1 بجے وہ رک گئی اور زور سے زمین پر کسی نے پٹخ دی۔ امی، بھائی، بہن اور میں بہت ڈر گئے تھے۔ لائٹ آن کرنے کے بعد بھی بہت ڈارک تھا۔ ہم باتھ روم نہیں جا رہے تھے۔ ایک باہر کھڑا ہوتا تو ایک جگہ۔ ابو اپنے ہوش میں نہیں تھے، ان کی وجہ سے اور پریشان تھے کہ کہیں ابو کو کچھ نہیں ہو جائے۔ بس وہ رات جیسے گزاری اللہ اللہ کر کے۔ صبح امی ناشتہ بنا رہی تھیں کہ امی نے زور زور سے ہم کو بلایا۔ ہم نے جا کر دیکھا کہ امی بہت خوفزدہ تھیں، کوئی پیچھے سے آ کر ان کو آواز دے رہا تھا۔ امی نے جلدی ناشتہ بنایا اور ہم دور پر ان کے پاس کھڑے رہے۔ اتنا خوف تھا کہ کوئی اکیلا کہیں نہیں جاتا۔ وہ گھر کے کچھ ایسا تھا، اتنے بڑے بڑے چونٹی تھے کہ میرے کاٹ کے خون نکال دیا۔ بس اسٹیٹ ایجنسی والے کو جا کر خوب سنائی امی بھائی نے تو وہ معافی مانگنے لگا۔ خیر ہم لوگوں نے واپس شفٹنگ 1 دن کے اندر کری اور واپس اپنے فلیٹ آ گئے۔ ابو کی طبیعت بھی الحمدللہ بہتر ہو گئی۔